بائبل کی تشریح۔ ہمیں بائبل کے ان واقعات کی سچائیاں بیان کرنے کی آزادی حاصل ہے جو ان سچائیوں کو براہ راست نہیں دکھاتے، مگر ہمیں یہ خبردار رہتے ہوئے احتیاط سے کرنا چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ جب ہم پولوس کے خط کے اگلے پیراگراف کی طرف نظر کرتے ہیں جہاں سے میں نے یہ اصول بھی شروع کیا، میں بائبل کے بہت سے ترجمانوں سے اتفاق کروں گا، وہ لوگ جو کلام سے مجھ سے کئی زیادہ واقف ہیں، وہ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس پیراگراف کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ لیکن میرے خیال میں ایک بہت اہم اصول ہے جو یہاں سے ابھرتا ہے۔ جب ہم سمجھ جاتے ہیں پولوس کس بارے میں بات کر رہا ہے، اس خط میں وہ کس چیز پر زور دے رہا ہے، وہ یہ ہے ہم ایمان کے ذریعے فضل سے بچائے گئے ہیں۔ یہ موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے، اور یہی وہ سچائی تھی جو وہ اس خط میں بیان کر رہا ہے، اب اس پر نظر ڈالیں جو پولوس اس اگلے پیراگراف میں لکھتا ہے۔ اس نے یہ کہا، مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے متحد ہونا چاہتے ہو، کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے؟ یہ لکھا ہے کہ ابراہم کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، ایک لونڈی سے یعنی ہاجرہ اور دوسرا آزاد سے یعنی سارہ سے۔ مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدے کے سبب سے پیدا ہوا۔ اور مجھے لگتا ہے پولوس یہاں اس مخصوص صورتحال میں کہہ رہا ہے، اور ہمیں اس ثقافت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور کیا اصل میں ہوا۔ یاد رہے ابراہم اور سارہ کو بت پرستی سے چنا گیا تھا، اس بابل کی ثقافت سے، اور جب وہ شادی شدہ اور بت پرست تھے اور جھوٹے خداؤں کو مانتے تھے، جب ان کی شادی ہوئی تو نکاح کا ایک معاہدہ ہوا، اور اس شادی کے معاہدے پر لکھا تھا سارہ کی طرف سے، اگر میں بچہ پیدا نہیں کر سکی تو میں آپ کو ایک ایسی عورت فراہم کرنے کی پابند ہوں جو بچہ پیدا کر سکے۔ یہ بابل کی ثقافت میں معاہدے پر لکھا جاتا تھا۔ جب سارہ حاملہ نہ ہو سکی تو اس نے ابراہم سے کہا، میری لونڈی لے اور اولاد پیدا کر، اور اس طرح اسماعیل پیدا ہوا اور اس دنیا میں آیا۔ اور یہ ہماری اس ثقافت میں یہ بہت عجیب لگتا ہے جو مسیحی اقتدار سے متاثر ہے۔ مگر یاد رکھیں ابراہم اور سارہ ابھی اس ثقافت سے باہر آنے کے عمل میں تھے، اور ثقافتی نقطہ نظر کو بدلنے میں بہت وقت لگتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس جوڑے کی زندگی میں بہت مشکل صورتحال نے جنم لیا، اور ہم اس مسئلے کو دیکھتے ہیں جو ان دونوں بیٹوں کی پیدائش کے وقت موجود تھا، یہاں تک کہ آج بھی دنیا میں یہ مسئلہ موجود ہے، مگر یہاں پولوس اسے ایک مثال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اب وہ یہاں علامتی زبان استعمال کر رہا ہے، ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو آپ کو بتانے والا ہوں یہ اس کی تاریخی معنی نہیں ہے جو وہاں پر ہوا تھا، مگر میں آپ کو کچھ بتاؤں گا جس کا تعلق ایمان کے وسیلے سے فضل سے نجات سے ہے۔ تو وہ کہتا ہے ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے اس لیے کہ یہ عورتیں گویا دو عہد ہیں، ایک کوئی سینہ پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہاجرہ ہے، اور ہاجرہ عرب کا کوئی سینہ ہے، اور موجودہ یروشلم اس کا جو اب ہے کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں وہ یہاں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بس یہ کہہ رہا ہے جب خدا نے کوئی سینہ پر شریعت دی، وہ بنیادی طور پر کہتا ہے یہاں ہاجرہ کی مثال دی گئی ہے۔ اب کسی بھی یہودی کے لیے جو یہ مانتا ہے کہ شریعت ابراہم کے ذریعے آئی، وہ اس سے بہت پریشان ہوگا۔ پولوس انہیں پریشان کر رہا ہے تاکہ اپنا نقطہ بیان کر سکے۔ یہ موجودہ یروشلم کے مشابہ ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی بھی یروشلم میں وہ شریعت کے متحد ہیں، وہ خدا کے فضل کی تعلیم نہیں دے رہے، انہوں نے مسیحا کو رد کیا ہے۔ اب وہ یہ سمجھاتے ہوئے یہاں یہودی قوم سے بات کر رہا ہے۔ وہ اس حوالے میں کہتا ہے، مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے۔ دوسرے لفظوں میں نیا یروشلم یعنی وہ جگہ جہاں ہم ابدیت گزاریں گے۔ وہ تاریخ کے اس موقع پر اس کا موازنہ موجودہ یروشلم سے کر رہا ہے
جب وہ لکھ رہا ہے تو یہاں ہمارے پاس یہاں اس لحاظ سے ایک تشبیہ ہے جو وہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں جلدی سے جائزہ لیتا ہوں تاکہ یہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اسماعیل غلام کا بیٹا تھا، اسحاق آزاد کا بیٹا تھا۔ وہ اس پیراگراف میں بھی یہی کہتا ہے۔ اسماعیل جسمانی خواہش سے پیدا ہوا جو صرف انسانی عمل تھا، مگر اسحاق وعدے کے سبب سے پیدا ہوا۔ یہ ایک انسانی عمل تھا مگر یہ ایک معجزہ تھا۔ خدا یقیناً اس عمل میں شامل تھا۔ ہاجرہ پرانے عہد نامے کی نمائندگی کرتی ہے جبکہ سارہ نئے عہد نامے کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ اس تمثیل کے لحاظ سے ہے۔ ہاجرہ وہ کہتا ہے کہ کوئی سینا سے، سارہ کوئی سیون سے، جہاں یسوع نے صلیب پر اپنی جان دی۔ آپ نے دیکھا موجودہ یروشلم ابھی بھی شریعت کا پابند ہے، مگر یہاں موجودہ یروشلم کا آسمانی یروشلم موازنہ کرتا ہے۔ آپ فرق کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں آپ کو ٹیموتھی جارج کا ایک قول آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے وہ اس کو صحیح طور پر بیان کرتا ہے جو پولس یہاں کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ صف بندی کسی بھی محب وطن یہودی کے لیے اس طرح پریشان کن ہوگی جیسے گلتیا میں موجود یہودیت پرستوں کے لیے۔ کوئی سینہ پر ان کو ہاجرہ سے جوڑنا یقیناً ایک سخت رد عمل کو جنم دے گا، کیونکہ وہ پختہ یقین رکھتے تھے کہ ان کا نسب ہاجرہ سے نہیں بلکہ ابراہم، اسحاق اور یعقوب سے ہے۔ سب جانتے تھے کہ یہ یہودی اسحاق کی نسل سے تھے اور غیر اقوام اسرائیل کی نسل سے۔ غیر اقوام میں ہم بھی شامل ہیں، تاہم پولس نے سینائی عہد کو اور موجودہ مذہبی نظام کو لونڈی کی اولاد سے جوڑ دیا تھا۔ اب سوچیں یہ ان کے ورثے کو سمجھنے کے تعلق سے کیسا ہوگا۔ سارہ کے بجائے ہاجرہ سے پیدا ہونا، لیکن پولس ایک نقطہ بیان کر رہا ہے۔ وہ یہ نقطہ بیان کرنے کے لیے علامتی انداز میں بات کرتا ہے، تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے۔ اس کے برعکس آزاد عورت کی اولاد وہ لوگ تھے جنہوں نے یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلے سے نجات کا وعدہ حاصل کیا۔ وہ ہم ہیں۔ یہ وہ سب ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، یہودی یا یونانی، ہم سب مسیح میں ایک ہیں۔ وہ سب فضل کے عہد کے فرزند تھے، اور بے شک یہ ہم سب پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ تو یہاں پولس ہاجرہ کو ایمان نہ لانے والے یہودیوں کی ماں کے طور پر کہتا ہے، جو حقیقی تاریخی معنی کے بالکل برعکس ہے۔ اس نے یہ بائبل کی سچائی بیان کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ بائبل کی سچائی کے برعکس نہیں ہے۔ اب اس کا ہماری نظر میں کیا مطلب؟ میں بتاتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اس میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہم پولس کی مثال کی پیروی کیسے کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہم کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ داؤد اور جاتی جولیت کی کہانی سے واقف ہیں۔ داؤد ہمت اور دلیری کے ساتھ گیا اور جاتی جولیت کا مقابلہ کیا۔ اس حوالے کے حقیقی معنی کیا ہیں؟ مجھے لگتا ہے ہم اسے اس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم اصول جو سب ثقافتوں کے لیے ہے، وہ پرانے عہد نامے کی کہانی سے لیا گیا، جس کی تصدیق نئے عہد نامے سے کی جا سکتی ہے، کہ نوجوانوں کو ہمت اور دلیری کے ساتھ خدا کی ساکھ برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ داؤد بھی یہی کر رہا تھا، اور آپ بھی ان کی زندگی میں دیکھیں، اور داؤد نے بھی ایسا ہی کیا۔ پولس نے بھی پہلے تیموتھیوس کی خط میں 4 باب کی 12ویں آیت میں تیموتھیوس کو ایسا کرنے کی ترغیب دی جو پولس نے کیا۔ ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ہم اس حقیقت کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جبار ہیں۔ کیا حوالہ یہی سکھا رہا ہے؟ یہ لفظی نہیں ہے۔ یہ اس حوالے کا بنیادی مطلب نہیں ہے۔ اس کا بنیادی مطلب خدا کی ساکھ کو برقرار رکھنے کی ہمت کرنا ہے۔ مگر ہم کہہ سکتے ہیں
کہ ہماری زندگی میں بھی جبار ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ بائبل مقدس میں ایسے حوالے جات موجود ہیں جو اس استارے کی تائید کرتے ہیں تاکہ نقطہ ثابت ہو سکے۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہم ایسا کرنے میں احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ یہ ہمیں گمراہ کر سکتی ہے اور یہ ہمیں غور و خوض کے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ جب ہم بائبل کی سچائیوں کو صحیفوں میں موجود مختلف واقعات کی مدد سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جیسے پولوس نے تمثیل کی مدد سے بیان کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ان بائبلی سچائیوں کو براہ راست اور سیاق و سباق سے نہیں سکھاتا۔ خطرات کیا ہیں؟ اب پولوس نے صحیح طریقہ اپنایا، مگر ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ سیاق و سباق کے بغیر ہم بہت آسانی سے بائبل مقدس سے کچھ بھی ایسا سکھا سکتے ہیں جو وہ نہیں سکھاتی۔ یہ ہم استارہ اور تمثیلوں کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس میں بہت محتاط رہنا ہے کہ ہم کلام مقدس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ ہم کلام کو کوئی ایسی تعلیم دینے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے جو کلام کے برعکس ہے۔ تثلیث کلام مقدس میں موجود ایک ناقابل یقین تصور ہے، مگر لفظ تثلیث استعمال نہیں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نتیجہ عکس کرنے کے لیے کہ خدا ایک ہے، آپ کو کلام کا مکمل مطالعہ کرنا ہوگا۔ واحد خدا میں 3 اقنوم ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس برابر ہیں، مگر خدا ایک ہے اور 3 اقنوم ہیں۔ اس حقیقت کی تمام تشریحات دیکھیں، آپ اسے سیاق و سباق سے ہٹ کر لے سکیں تو آپ یسوع کو متحد کر سکتے ہیں، اور ایسے حوالے ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سیاق و سباق سے باہر ہے کیونکہ یسوع باپ کے متحد نہیں ہے، وہ باپ کے برابر ہے۔ آپ روح القدس کی تشریح بھی ایک شخص کی بجائے ایک اثر و رسوخ کے طور پر کر سکتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، جو اسے سیاق و سباق سے ہٹ کر لیتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ایک سے زیادہ خدا ہیں۔ در حقیقت بائبل کے ایک ترجمے میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام ایک خدا تھا۔ بائبل کے یونانی متن میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا تھا۔ وہاں یہ نہیں لکھا کہ وہ ایک خدا تھا۔ تو میں جو وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ کلام کو سیاق و سباق سے باہر لے سکتے ہیں، آپ تشبیہ دے سکتے ہیں، آپ مثال دے سکتے ہیں، علامتی طور پر لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کی یہ علامتی مثال کلام مقدس کی سچائی کی تائید کرتی ہو۔ یہی اس اصول کی بنیاد ہے۔ میں پھر سے دہرا دوں، ہمیں بائبل کی ان واقعات کی سچائیاں بیان کرنے کی آزادی حاصل ہے جو ان سچائیوں کو براہ راست نہیں دکھاتے، مگر ہمیں یہ خبردار رہتے ہوئے احتیاط سے کرنا چاہیے۔